السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اگر آپ کے ہاں عید منائی جا رہی ہے تو آپ کو عید مبارک، اور اگر عید کل ہے یا کل گزر چکی ہے تو پھر بھی آپ کو عید مبارک. عید الفطر جو ہے وہ بہت اچھا موقع ہے. بندے کو ڈھونڈ کے نیکیاں کرنی چاہیے، اور جو اپنا حصہ جو ہے، اپنا فطرانہ جو ہے، ظاہر ہے اس کا وقت تو گزر گیا ہوگا یقیناً، وہ ڈھونڈ کے مستحقین تک پہنچانا چاہیے. دادا پوتا شو ایک چھوٹا سا چراغ جو ہم نے راہ منزل تو نہیں ہے لیکن منزل میں جلا رکھا ہے، اور گزشتہ 1-2.5 سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے پاس اس کو کرتے ہوئے. تو اس کی وہ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا پہلا، آپ اپنے آڈیو اور ویڈیو سوالات ہمیں بھیجتے ہیں، ہم ان کا جواب دیتے ہیں، اپنی اس سنت کو تازہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جناب اگر آپ کو ایک لفظ بھی معلوم ہے تو وہ دوسروں کو سکھاؤ. تو یہ ہے جی اس پروگرام کا بیسک کرکس. تو آج کا پہلا پیغام. السلام علیکم دادا جی، میں شہر سیالکوٹ بولنا پیا. متعلقہ سیاسی صورتحال ہے عدالتوں کی وجہ نال جو بھی صورتحال ہے اکانمی تے بڑا اثر پینا تے ڈالر دی صورتحال کی حساب کتاب ہوئے گا دا برائے مہربانی ہے کچھ دے دی جواب ہے. مائنڈ نہیں کرنا، میں جٹکا شاہ بندہ ہوں تو میں جس طریقے نال بھی میں سوال کیتا ہے برائے مہربانی. ماشاء اللہ تسی ایک قسم کا صدقہ جاریہ تسی کرتے پے کہ میں کافی پرانا تھا لسٹر. بڑی مہربانی جناب. سیالکوٹ سے بات کر رہے تھے. سیالکوٹ کے جو لوگ ہیں وہ فائنانشلی زیادہ لٹریٹ ہیں، ہمارے ملک کے اندر سمجھے جاتے ہیں، اور یقیناً ان کا بھی کسی ایکسپورٹ وغیرہ سے رابطہ ہوگا. دیکھیے میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر تو IMF کے ساتھ ہماری ڈیل تھرو ہو جاتی ہے، جس کے زیادہ امکانات ہیں کیونکہ حکومت نے IMF کہہ رہا تھا کہ جناب $1 ارب آپ کا کام ہے. حکومت نے $3 ارب کا قرض جو ہے وہ بینکوں سے پکڑنے کا اعلان کر دیا ہے. IMF کو سارے کاغذات پیش کر دیے گئے ہیں. تو دیکھیں اب اس کا کیا ہوتا ہے. اگر تو یہ معاہدہ ہو جاتا ہے جس کے زیادہ امکانات ہیں ہو جائے، تو پھر ڈالر نے ایک نیچے کو ٹوبی مارنی ہے، چنبی مارنی ہے، تو نیچے کو آنا ہے، ڈائیو کرنا ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ڈالر نے ایک دم اوپر کو جانا ہے. تو ہم اس وقت غیر یقینی کی صورتحال میں درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں. تو دعا کیجئے، ہو سکتا ہے جب یہ پروگرام آپ تک پہنچے تو IMF کے حوالے سے کوئی خبر آ ہی جائے. تو بہرحال نہ معاہدہ ہویا تو اوپر جا سکتا جے، تے معاہدہ ہو گیا تو انہیں تھلے آنا جے، انج ڈگنا جے، منہ بھرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر، منصور بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایز یو نو کہ جی ریجن لیول پہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چائنا نے سعودیہ اور ایران کی جو ہے نیگوسیشن سے ڈائلاگ سٹارٹ کروائے ہیں، اور اب ان کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو اس کا اکنامکلی اور پولیٹیکلی کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے پاکستان اس کے فائدے کی ٹرین مس کر چکا ہے. ٹریجڈی ہے، لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے تھوڑا سا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ والی ٹرین پھر ایک دفعہ مس کر گیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں مطلب کہ فیصلے ہی نہیں ہو پاتے، اور جو مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے کبھی وہ جرنیلوں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ ججوں کی شکل میں ہوتا ہے، کہتے ہیں ایتھے ہی روکو، پہلے ساڑھا حصہ کڈو. ٹھیک ہے. آپ نے تو ایک بات کہی ہے نا، اس کے علاوہ بھی اور بڑی باتیں ہوئی ہیں. میں آپ کو اگر تھوڑا سا بتا دوں، آسٹریلیا کا نیا وزیر اعظم اس نے کہا ہے کہ جناب ہمارا چائنا کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہے، چائنا ہمارا سب سے بڑا بائر ہے. ٹھیک ہے. اور ہم، جو پچھلا وزیر اعظم کہتا تھا، اس نے پالیسی بھی چینج کر لی تھی کہ ہم جناب چائنا کو یہاں سے نکالیں گے. انہوں نے کہا ساڑھا کوئی ارادہ نہیں. برما نے جناب دوسرا انرجی کوریڈور یعنی کہ پائپ گزارنے کی جو ہے اس کا بھی افتتاح کر دیا ہے. جنوبی کوریا جو امریکہ کا بہت قریبی ساتھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے جناب امریکہ سے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے کہا ہے کہ جناب جو آپ نے ہمارے اوپر وار ٹائم کمانڈ لگا رکھی ہوئی ہے نا، جنگ کے دوروں میں لگائی تھی، وہ ہٹاؤ. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ اڈے شڈے ہیں نا.
جاپان نے جناب آفیشلی سپورٹ کر دیا. جاپان اور چین کا اٹ کتے کا ویر ہے. اس نے آفیشلی یہ جو ون بیلٹ ون روٹ جو جس کا حصہ سی پیک بھی ہے وہ اس کو انڈورس کر دیا جی. ویتنام نے جناب اپنا چائنا کو اپنا اہم ترین پارٹنر ڈکلیئر کر دیا. سنگاپور اور چائنا اٹ کتے دا ویر سی, انہوں نے جناب اپنا فری ٹریڈ زون کو اپ گریڈ کر دیا ہے, اور سنگاپور جو ہے اس کو اپ گریڈ کر دیا, یعنی کہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ بڑھانے لگے. تھائی لینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو رائل فیملی ہے اس کی پاور استعمال کر کے چین اور تھائی لینڈ کے درمیان جو ہائی سپیڈ ریل کنیکٹیوٹی ہے اس کی اجازت دے گا. مطلب ہائی سپیڈ ریل کنیکٹیوٹی تھائی لینڈ اور چائنا کے درمیان ڈیولپ ہو رہی تھی, اور ان کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ایسے لوگ جو کہ امریکہ کے حامی ہیں وہ اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کر رہے تھے. تو شاہ نے کہا ہے جی میں جو مجھے پاور حاصل ہے اس کے تحت میں اس قانون سازی کو اڑا کے اس ریل کو لے کے آؤں گا. اسرائیل نے جناب اپنی ملٹری کی جو ایک پورٹ ہے, ملٹری کا جو ایک اڈا ہے اسرائیل نے, وہ چائنا کو لیز آؤٹ کر دیا. اور جناب شنگھائی لندن سٹاک ایکسچینجز جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ کر دی گئی ہیں. اپنا لندن برطانیہ انہوں نے بھی جناب, اور وہ سب سے بڑا امریکہ کا اتحادی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے آپس میں اپنی سٹاک ایکسچینج جوڑ لی ہیں. امریکہ کا صدر جو ہے وہ 2 اہم ایشیا پیسیفک سربراہی ملاقاتوں کے اندر نظر نہیں آیا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کی وہاں پہ نہیں سنی جانی. ملائیشیا کے وزیر اعظم نے جناب چائنا کی جو اتھارٹی ہے وہ ساؤتھ چائنا سی جو ہے اس کے اوپر تسلیم کر لی ہے. یہ ملاقہ وہاں پہ اس نے کہا ہے کہ جناب ایتھے امریکہ نے جہاز چکر نہ لایا کر, ہیں امریکہ والے نہ ادھر آیا کریں. فرانس نے جناب ایک یورپین آرمی جو ہے وہ بنانے کی بات کی ہے جو کہ اس یورپ کا تحفظ کرے گی جناب امریکہ, روس اور چائنا کے خلاف, ٹھیک ہے. یعنی کہ یورپ نے اب امریکہ, روس اور چائنا کو ایک ہی سطح کے اوپر رکھنا شروع کر دیا. فلپائن نے جناب ساؤتھ چائنا سی کے اوپر چین کا حق جو ہے وہ تسلیم کر دیا ہے. اب یہ اتنی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, آپ ایک ڈیولپمنٹ کو رو رہے ہیں. چائنا جو ہے اس خطے کے اندر مضبوط ترین عامل کے طور پہ مرج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم جو ہیں وہ چائنا سے کام کرنے کے لیے آنے والے انجینئروں کے اوپر توہین رسالت اور توہین مذہب کے الزامات لگا کے ان کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں. تو پھر جب یاد آتا ہے کہ یار دنیا اتنی ترقی کر رہی تھی تو ہمارے بزرگ کیا کر رہے تھے اس وقت, ٹھیک ہے, بزرگ ہے کار سے. انڈیا کی کرنسی اس وقت 18 ملکوں میں قابل قبول ہے. ہمارا 75 کا نوٹ مقامی مارکیٹ میں نہیں چلتا, وہ کہتے فراڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. انڈیا دنیا کی تیسری بڑی طاقت بننے جا رہا ہے, معاشی طاقت. لیکن جو ہے ہم جو پہلے کبھی ٹاپ 20 میں جا رہے تھے, G20 میں جانے لگے تھے ہم, تو پھر جناب پروجیکٹ عمران خان کا جو منصوبہ تھا وہ جرنیلوں کو سوجھ گیا, کیونکہ انہیں 2 باریاں لینی تھی, 3 باریاں لینی تھی, اور ساتھ میں جج بھی رل گئے, کالے کوٹوں والے بھی رل گئے, سبز وردیوں اور کالے چوگوں والے رل کے, اور انہوں نے پھر ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, عمران خان نواز شریف کی نفرت کے اندر. تو یہ ہے جی ہماری کہانی. دنیا کے اندر کافی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آپ نے ایک کا ذکر کیا, میں نے کہا باقی کا بھی کر دیا جائے. السلام علیکم رضوان عزیز سر, کیا چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ دادا جی کافی دیر سے آپ کا شو دیکھ رہا ہوں. ایک سوال تھا میرا. سوال یہ ہے کہ آج کل یہ جو بی لو نیٹ ورک چل رہا ہے, یہ بھی ٹریڈنگ وغیرہ کے حوالے سے ہے, کوئی اس پہ انویسٹمنٹ کا حساب کتاب ہے کچھ, تو اس کے متعلق اگر آپ کو کچھ ہے نالج تو پلیز گائیڈ کر دیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے, قریب بھی نہیں پھٹکنا. یہ اخیر تے تمہیں جوئے وال لے جاتا جی. ہوں سمجھ گئے, یہ تو ایک اپنی جگہ پہ ٹریجڈی ہے نا کہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی اجازت کیسے ملی ہے آئین پاکستان کے تحت. اس کی پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر بھی یہ ٹرمپ کی کمپنیاں جو ہیں ان کو کرنے کی اجازت نہیں. ٹرمپ جو ہے کسینو چلاتا ہے, جوئے خانے چلاتا ہے, تو جوئے خانوں کو
شراب والوں کو مین سٹریم میڈیا کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کی اجازت نہیں ہوتی. اسی ایڈے لاوارث ہاں کہ ہمارے ہاں یہ کام سارے ہو رہے ہیں, تو نہیں کرنا بھائی, بالکل بھی نہیں کرنا. دادا جی نجم ٹوبہ ٹیک سنگھ سے بول رہا ہوں. ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹ لون دیا جاتا تھا اس نیشنل بینک کی طرف سے, لیکن وہ انہی اسٹوڈنٹ کو دیا جاتا ہے جو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, جبکہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں تو اتنے لون کی ضرورت بھی نہیں, وہاں پہ تو نارمل پیسوں سے بھی داخلہ اور وہ کاروائی ہو جاتی ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے لیے لون کی سہولت نہیں ہے, حالانکہ ایکول ہونا چاہیے. دوسری چیز, ابراڈ میں انڈیا میں ہر بینک HDFC وغیرہ وہ اسٹوڈنٹ کو باہر جا کے پڑھنے کے لیے لون دیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت اگر ہمیں فارن ایکسچینج کی ہے تو ہمارے زیادہ سے زیادہ بچے باہر جا کے پڑھیں اور وہاں پہ سیٹ ہوں, جبکہ لون کی گارنٹی تو ان کے ماں باپ نے دینی ہوتی ہے. تو اس بات پہ ذرا تھوڑا سا گورنمنٹ کو یہ میسج پہنچا دیجیے. آپ نجم صاحب, آپ کا میسج پہنچ گیا ہے حکومت تک, ہم بھی اس کی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں, اور اگر کوئی اچھی بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ ہونا چاہیے. انڈیا کے اندر اگر کر دیا انہوں نے تو پاکستان کو بھی کرنا چاہیے, اور یہ بہت ضروری ہے. آپ نے بہت اچھے معاملے کی طرف نشاندہی کی ہے. بہرحال ہم مطالبہ, آپ کا مطالبہ ساتھ میں ہم نے بھی اپنی آواز ملا دی, رکھ دیا جائے. السلام علیکم دادا جی, کیا حال ہے آپ کے؟ میرا نام شہزادہ صاحب ہے, میں سعودیہ سے ہوں. جس ملک میں ابھی میں مقیم ہوں نا, وہاں پر 1 انچ جگہ پر نہ تو قبضہ ہوتا ہے, نہ سوسائٹی بنتی ہے, نہ گورنمنٹ کے اپروول کے بنا کوئی کام ہوتا ہے. میں ایویشن کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. 4 یا 6 کلومیٹر ایئرپورٹ کے گول دائرے میں قانون کے مطابق کوئی رہائشی آبادی نہیں ہونی چاہیے. آپ پاکستان کا کوئی بھی ایئرپورٹ اٹھا لیں, آپ اسلام آباد چلے جائیں, لاہور آ جائیں, ملتان, ساہیوال, فیصل آباد چلے جائیں, سوسائٹیوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس ملک کا کیا بنے گا, جس ملک میں چکوالی ریوڑی, نصوری فلودہ, پنکی پیرنی, گوگی جیسی آگے ہوں کے پیسہ کھا کے NOC دیں گی, تو پھر اس ملک میں انے چلاؤن گڈیاں تے گونگے گون قوالیاں, یہی ہوگا. نہیں اتنے گنجے کڈن چیر وہ بھی تو یہ ہے نا. دیکھیے یہ ٹریجڈی ہے اس وقت. پاکستان کے سارے معاملات جو ہیں, پاکستان کا سارا میڈیا جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. مشرف صاحب کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا. بڑے سارے جرنیل اور بریگیڈیئر پراپرٹی ڈیلر بن گئے تھے. اب تو خیر ان کی اگلی نسلیں آ گئی ہیں اور انہوں نے کھربوں روپیہ اس میں سے کمایا. مشرف صاحب یہ پالیسی دے گئے تھے کہ آئندہ کوئی سرکار کی طرف سے ہاؤسنگ اسکیم لانچ نہیں کی جائے گی. یہاں پہ رحمان گارڈن ہے ایک, انہوں نے آج کل ٹی وی بھی خرید لیا. وہ صاحب جو تھے وہ پولیس میں تھے, اور وہاں پہ وہ لوگوں کی زمینوں کے فیصلے کروانے کے معاملے کے اندر انوالو ہوا ہے. پھر انہوں نے اپنی ہاؤسنگ اسکیم لانچ کر لی. اب وہ اتنا بڑا گروپ آف کمپنیز بن گیا اور صرف لوگوں کو فائلیں بیچی جاؤ, پیسے سمیٹی جاؤ اور کھربوں پتی بن جاؤ. تو یہ تو ہوا ہے, اور پھر اس پیسے کے ذریعے انفلوئنس کر کے اس کے قانون کے ساتھ, اس کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرو. ٹریجڈی ہے, لیکن یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. السلام علیکم رضی دادا, آپ کا میں بہت عرصے سے فالوورشپ میں ہوں. میں فالو کرتا ہوں آپ کو ٹویٹر کے اوپر. اب یہ یوٹیوب کے الگورتھم کی مہربانی کہ انہوں نے آپ کا پروگرام جو ہے وہ مجھے اسکرین پہ دکھایا اور میں نے اس کو دیکھا, اور 1-2 ایپیسوڈس آپ کے دادا پوتا شو کے دیکھنے کے بعد انسپریشن ہوئی کہ میسج دوں اور آپ سے ایک سوال جو ہے جو مطلب کافی عرصے سے ذہن میں ہے, اسی حوالے سے تھوڑا سا ایک کتھارسس ہی چاہے ہو جائے تو یہ گفتگو آپ کی طرف سے اگر ہوگی تو شاید کچھ اور لوگوں کو جو ہم خیال ہیں ان کو ایک حوصلہ, ایک مثبت امید جو ہے وہ پیدا ہو. دادا آپ دیکھ رہے ہیں قوم کا جو حال ہو چکا ہے,
ہماری قوم آپ نہیں بلکہ ایک ایپیسوڈ میں جو ہیومن ریسورس کے حوالے سے بات کی، نکمی ہیومن ریسورس کی ایک بہت بڑی تعداد ملینز میں جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی نکمی جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اندر جو لوگوں کے رویے بنے ہوئے ہیں انتہائی سست، انتہائی نکمے، ہڈ حرام، اور جو بلیم گیمر ہیں، جو مطلب ان شارٹ آپ ان کو یوتھیا کہہ سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ابھی جو ہے وہ جنریٹ ہو چکی ہے. خاص طور پہ یہ جو جنریشن زی اور جو ملینیلز ہیں ان کی بہت بڑی تعداد اسی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو انٹرٹینمنٹ کے دل دادا لوگ ہیں یہ، اور جس انداز سے اس جنریشن کو عیاشی اور مطلب سوشل میڈیا اور یہ تمام چیزوں میں لگا دیا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اس کی جو اخلاقی تربیت، اس کی جو ذہنی تربیت، اس کی جو مطلب معاشی صلاحیت اور مطلب معاشرتی جو رویوں کو بہتر کرنے کے لیے ان کی کیسے تربیت کی جا سکتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ کے خیال میں اس تربیت کے ماڈل میں جو ایک لیڈر کا کردار ہوتا ہے، وہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو بہت پاپولر لیڈر بنا ہوا ہے اسی قومی یوتھ کا، وہ کیا تربیت کرے گا، اور اس نے اس میں تو اور بگاڑی پیدا کرنا ہے، OHOA اور یہ ساری چیزیں جو ہے جو اس نے جو کلچر متعارف کروائے ہیں. مسلم لیگ نون کی موجودہ لیڈرشپ اور ان کے جو سیاسی نظام کے اندر کون سا ایسا فرد ہے یا ایسے افراد ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جو قوم کا جو ایک انحطاط ہے، جو ایک ان کے اندر جو تنزلی آئی ہوئی ہے ہر طرح سے ہر معاملے میں، وہ تنزلی جو ہے وہ رک جائے سب سے پہلے، اور پھر یہ ترقی کی جانب گامزن ہو سکیں؟ کس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کون بہتری کو لیڈ کرنے کے قابل ہے؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ. دیکھیے، میں لاسٹ تھنگ فرسٹ، میں افراد کی طرف دیکھنا میں نے بند کر دیا ہوا، کیونکہ افراد کی طرف اپنے مسائل کے حل کے لیے دیکھنا ہی ہماری ٹریجڈی کی، ہماری موجودہ صورتحال کی اصل وجہ ہے. اور اس کے پیچھے صدیوں کا ہمارا کلچر، ہماری ٹریڈیشنز ہیں، جس کے اندر ایک شہزادہ آتا ہے کوہ کاف سے، اور وہ جناب وہ شہزادی کو بٹھا کے سارے لوگوں کو ادھر ادھر کر کے اور شہزادی کو بٹھا کے لے جاتا ہے. جتنی بھی کہانیاں ہیں ہمارے فولکلور کے اندر، اس کے اندر کسی کے آنے کا ذکر ہے. میں خاص طور پہ یہ جو آپ کے پاس جو ہے نا انڈس ویلی سویلائزیشن، وادی مہران کی جو تہذیب ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور جب میں وادی مہران کہتا ہوں تو اس سے مراد سندھ نہیں ہے. یہ وادی مہران کی جو تہذیب ہے یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، گلگت بلتستان سے، اور آل دا وے بحیرہ عرب تک جاتی ہے. تو دریائے سندھ، دو ہی سویلائزیشن ہے نا اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر یا اس ریجن کے اندر. ایک برہما پترا سویلائزیشن ہے اور ایک جو ہے انڈس سویلائزیشن ہے، جس کو ہم وادی مہران کی تہذیب بھی کہتے ہیں. یہاں سے ملنے والے آثار، یہاں سے ملنے والے کھنڈر، وہ سب بتاتے ہیں کہ یہ کتنی گریٹ سویلائزیشن رہی ہے. اب اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہمارے سندھی بھائیوں نے زبردستی کا، جو کہ زیادتی والی بات ہے. یہ پورا جو پاکستان ہے یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا ایک پورا مرکز ہے. 4 ضلع 5 ضلع ہم سے چھین لیے گئے ہیں، 3 ضلع انڈیا نے. تو اگر وہ بھی ساتھ ہو جاتے تو یہ پورا انڈس ویلی سویلائزیشن کا پورا ریجن جو تھا وہ ایک ملک کی شکل میں ڈھل جاتا. افراد کے ساتھ نا، مطلب کہ ہم تو خدا کو بھی اس سویلائزیشن یا اس زمین کے تحت میں بات کرنے لگا ہوں، بڑی معافی مانگ کے. پھر لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کرتے ہیں. اس ویلی کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ تو خدا کو بھی چھونا چاہتے ہیں، اسے جپھی پانا چاہتے ہیں، گلے ملنا چاہتے ہیں اپنے رب سے بھی. تو لہذا انہوں نے بت گھڑ لی، ٹھیک ہے، بہت عرصے تک. یعنی دیکھیے نا، اللہ کی بات اگر آپ دیکھیں تو بدھ مت بھی تو بیسیکلی ان ملٹیپل گاڈز کے خلاف ایک ریولوشن تھا نا.
لیکن آخر میں بدھ کے بھی مجسمے گھڑے گئے بھئی، اور تو اور محمد بن قاسم کے بھی مجسمے گھڑ لیے لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو کیوں؟ پوچھنا چاہیے یار کیوں. وہ پتہ چلا کہ یہاں پہ زمین کی تاثیر کے اندر یہ ہے کہ اب دیکھیے دنیا بھر کے اندر سب سے کم باڈی سپیس، وہ کیا ہوتا ہے، پرسنل سپیس مینٹین رکھنے والی قوم ہم ہیں. ہم ایک دوسرے کی پرائیویٹ سپیس میں گھسے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کے پاس کھڑے ہیں تو ہم نے اس سے فاصلہ کتنا مینٹین کرنا ہے. اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ اے تسی ایک دوسرے دے وچ بڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، اتھے دا مطلب کچھ اور لے لینا. تو میں کسی فرد سے جی بالکل بھی انسپائر نہیں ہوں یا مجھے کوئی توقع نہیں ہے وہ کوئی کرے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہی الٹیمیٹ راستہ ہے. گورا جو ہے، گورے کو چھوڑیں جی، جو عقل مند قومیں ہیں. اب دیکھیے لاہور کے اندر دیال سنگھ کالج بنایا جاتا ہے. دیال سنگھ کالج پلس دیال سنگھ لائبریری پلس دیال سنگھ جو ہے سینٹر، ٹھیک ہے، دیال سنگھ مینشن اس کو کہتے تھے. یعنی کیا تھا، مال روڈ کے اوپر آج بھی بہت پرائم لوکیلٹی کی ہے. وہ آج بھی اگر اس کے صحیح کرائے لیے جائیں اور ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ، متروکہ وقف ملاک بورڈ والے جو ہیں وہ اس میں سے اس کو صحیح ویلیویشن کروا کے کرائے پہ چڑھائیں تو دیال سنگھ مینشن کے کرائے سے دیال سنگھ کالج اور دیال سنگھ لائبریری چلتی. ٹھیک ہے، ہم جناب جو ہے وہ ہم نے بھی بنائی. مطلب میاں شریف صاحب نے جو شریف میڈیکل سٹی بنایا اس کے ساتھ 2 ملیں انہوں نے لگائیں، ایک شوگر مل ایک ٹیکسٹائل مل. ٹیکسٹائل مل فلاپ ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کو اپنے پلے سے پیسے دے کے، حالانکہ میاں شریف کا بھی یہ تھا کہ یہ ملیں چلیں گی، ان کا پروفٹ ادھر آئے گا اور ٹرسٹ جو ہے وہ رن کرے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سر گنگا رام دیکھ لیجئے، گنگا رام نے لاہور کو کتنا کچھ دیا ہے. مطلب ہیلے کالج سے شروع ہو جائیے آپ، گنگا رام ہاسپٹل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور نئے لاہور کا بانی کہا جاتا ہے، نئے لاہور کا معمار کہا جاتا ہے ان کو، سر گنگا رام کو. تو گنگا رام ٹرسٹ جو تھا اس کو بھی وہ کیا کہنے تھے، خود کفیل بنا کے گئے. وہاں جہاں پہ ویژن ہوتا ہے نا وہاں پہ لوگ ان کو اس طرح کر کے نا آئندہ جنریشنز کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے کتنے ادارے ہیں جن کو اس طرح کر کے ہم نے کنسٹرکٹ کیا ہو. ہمارے ہاں جو آخرت کا تصور ہے نا، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو آخرت کا تصور جو ہے نا کہ بس میں نے کر دیا ہے اب اللہ جانے. ٹھیک ہے، تو ہم فیوچر کی پلاننگ کرنے کے اوپر بلیو نہیں رکھتے. دیکھیے میں اس حوالے سے جو ہے بنیادی طور پہ یہ کہنا کہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا تو یہ ہوگا، میں اس کو ایک اور بات سمجھتا ہوں. میں آپ سے بھی معذرت طلب کر رہا ہوں پہلے یہ بات کرنے کے لیے. یہ بیسیکلی اپنی ذمہ داری سے فرار کرنا ہے. مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جناب میں آپ کو اگر کہہ دیتا ہوں جی احسن اقبال بڑا زبردست ہے، اس کے بعد آپ احسن اقبال کے پیچھے ہو جائیں اور احسن اقبال یہ کرتا نہیں ہے، پھر اس پہ تنقید کریں. اپنا ٹائم اور زندگی، یہ ٹائم اور زندگی ہم یا میاں خواجہ سعد رفیق بڑا ویژنری ہے یا خواجہ آصف بڑا ویژنری ہے، ٹھیک ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات کرنا شروع ہو جائے تو یہ سارا ٹائم ضائع کرنے میں ہو جائے گا نا. تو لیٹس ڈو سم تھنگ وچ آئی کین ڈو. میں بچوں کو باہر کے اسکالرشپ بتا سکتا ہوں، میں وہ بتانا شروع کروں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ بیٹھ کے 15-20 منٹ کے لیے 25 منٹ کے لیے روزانہ ایک ایپیسوڈ کر سکتا ہوں، میں یہ کرنا شروع کروں. تو جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ میں ہوں گے نا کہ شہزادہ آئے گا سفید رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اور مجھے بیاہ کے لے جائے گا، جب تک ہماری خواتین اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلیں گی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. سر میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں کسی شخصیت کی طرف نشاندہی نہیں کر رہا. آپ بھی ہیرو ہیں میرے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو. ٹھیک ہے، ہر شخص ہیرو ہے. یہ جو ہے نا ہمارا مائنڈ سیٹ کہ کوئی آئے گا، اس کی ورسٹ فارم ہے یوتھیا حضرات. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا الٹیمیٹ کنکلوژن ہے. آج بھی اگر ان یوتھیوں کو ہم کام پہ لگا دیں اور یہ جو 8-8 10-10 ہزار روپیہ لے کے اس کے اوپر سارا دن بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ گالیاں بکتے رہتے ہیں، ان کو کسی پروڈکٹیو کام میں لگا دیا جائے. پروڈکٹیو کام کے اندر لگانے کے لیے آپ کو انڈسٹری کھڑی کرنا پڑے گی.
ٹھیک ہے. جب جاب آفر ہوں گی اس انڈسٹری کے اندر تو انہوں نے ماں پیو بھی چھتر مار کے کہیں گے چل پتر کام کر, ٹھیک ہے. لیکن یہ 8, 10, 15, 20 ہزار روپے کے اوپر جو کہ 30 ہزار کے اوپر عمران خان نے لگا دیے ہوئے ہیں اس کے کسی نہ کسی سرکاری کھاتے میں سے, اس پہ بیٹھ کے سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر بک بک کرتے رہتے ہیں. ان کو تعداد میں زیادہ نہیں ہے, ایک اندازے کے مطابق 12,000 ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے 1,000-1,500 بے روزگار کر دیے ہیں, ان کو اسٹے دے دیا عدالت نے. عمران خان کے عمرانڈو جو ہے وہ سرکاری خرچے کے اوپر آپ کو اور مجھے گالیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تھا, میں نے کہا کہ آپ کا سوال آیا, بہت آنرڈ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں سوال بھیجا, لیکن میری طرف سے یہ جواب قبول فرمائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی دادا پوتا شو کے اندر. اپنا کویسچن جو ہے بھیجیے, مختصر بھیجیے تاکہ ہم اس کا ڈیٹیل میں رپلائی کر سکیں. ہمارے لیے دعا کیا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.